صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہاں اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اولیاء کرام کی تعلیمات سے پھیلا ہے۔ اولیاء اللہ نے انسانیت سے محبت اور خدمت کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، اور آج بھی ان مقدس ہستیوں کا فیض جاری و ساری ہے۔ انہی ہستیوں میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد گولڑا شریف کا دوسرا بڑا نام پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو اپنے بے شمار خصائل و فضائل کی وجہ سے مریدین اور عقیدت مندوں میں چراغ گولڑا اور نصیر ملت کے القاب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا خانوادہ کئی نسلوں سے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ چشتیہ گولڑا شریف کا گدی نشین رہا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ 14 نومبر 1949 کو گولڑا شریف ضلع راولپنڈی موجودہ اسلام آباد میں پیر سید غلام معین الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف بڑے لالا جی کے گھر پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب 28 واسطوں سے بڑے پیر صاحب وزیر حضوری شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور 39 واسطوں سے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ نے اب تعلیم گولڑا شریف کے آستانہ عالیہ کے علم و معرفت کے روح پرور ماحول میں اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں حاصل کی۔ آپ کی شخصیت کو سنوارنے اور جلا بخشنے اور نکھارنے میں آپ کے دادا حضرت سید غلام محی الدین المعروف بابو جی سرکار کی ذاتی توجہ اور باطنی تصرفات کا بہت عمل دخل رہا۔ والد محترم کے وصال کے بعد مسند سجادگی پر جلوہ افروز ہوئے۔ پیر صاحب روایتی سجادہ نشین نہ تھے بلکہ مجدد ملت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت و معرفت اور علم و سلوک کی انمول دولت کے حقیقی وارث ہونے کے ناطے آپ نے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کا عملی ثبوت پیش کیا۔ آپ موجودہ دور کے خانقاہی نظام سے مطمئن نہ تھے۔ آپ فرماتے تھے سجادہ نشینی صرف نسب کی بنیاد پر حاصل کرنا اس منصب کے ساتھ انصاف نہ کرنے کے مترادف ہے۔ علم و فضل اور پیغمبرانہ اخلاق کے بغیر کوئی بھی شخص اس روحانی منصب کا اہل قرار نہیں پاتا۔ خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ خالی جبے پا کے تے پگا بن کے تے داڑیاں رکھ کے اسی نہ بیٹھے اسی سب کچھ لا چھوڑا انجی بول ساں۔ لباس کے ہم محتاج نہیں ہیں، لباس ہمارا محتاج ہے۔ ہم گدی کے محتاج نہیں ہیں، ہم جہاں بیٹھ جائیں وہ گدی ہے۔ آپ ایک کامل ولی اللہ اور روحانی ہستی ہونے کے ساتھ ساتھ شہرائے آفاق نعت گو شاعر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اکثر فرماتے پوری کائنات کی عزت کی دستار اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر رکھی ہے۔ آقائے دو جہاں کے عشق و محبت میں ڈوب کر لکھی گئی آپ کی نعتیں آج بھی لوگوں کی زبانوں پر زد عام ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، جیسی روح پرور نعتیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو سلطان الشعراء اور شاعر ہفتہ زبان بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کی کئی یونیورسٹیوں میں آپ کی فارسی رباعیات کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی مودت و محبت سے لبریز
پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدے کو اشعار میں یوں بیان فرماتے ہیں: حسینیت میرا ورثہ بھی ہے، عقیدہ بھی۔ ایک محفل میں پیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ مجھے ایک شخص نے لاہور سے فون کیا اور کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا آ جاؤ۔ وہ ملنے آئے تو میں مصروفیت کی وجہ سے ان سے مل نہ سکا۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد چلے گئے اور پھر مجھے فون کیا۔ میں نے معذرت کی تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو ایک پیغام دینا ہے، سن لیجئے۔ پھر وہ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے اور وہ مسجد ترتیب کے ساتھ رکھے گئے کاغذات سے بھری ہوئی ہے۔ اس مسجد کے منبر پر امام عالی مقام حسین علیہ السلام سیاہ رنگ کی دستار باندھے جلوہ افروز ہیں۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اس سال میرے فضائل اور شان میں جتنے بھی کلام مختلف زبانوں میں لکھے گئے ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور پھر سامنے رکھے گئے تمام کاغذات اور کلام میں سے ایک کاغذ نکال کر مجھے فرمایا ان تمام کلاموں میں پہلا نمبر پیر نصیر الدین نصیر جو میری اولاد میں سے ہے اور گولڑا شریف پاکستان میں رہتا ہے اس کے کلام کا ہے، اسے میرا سلام دینا اور مبارکباد دینا۔ اور پھر آپ نے شعر پڑھ کر سنایا اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ حب مولا علی مشکل کشا کو آپ اپنے اشعار میں یوں فرماتے ہیں ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ اپنی نسبت کو اشعار میں یوں بیان فرماتے ہیں چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی۔ صوفی جمال الدین توسوی المعروف دیوانہ سرکار کو 1994 میں دوران حج مدینہ شریف میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیر نصیر الدین نصیر کی موجودگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک خوبصورت تسبیح عطا فرمائی جو آپ کے تبرکات میں محفوظ ہے۔ پیر صاحب ایک مرد کلندر، ایک فرد، ایک شخصیت تھے، مگر حقیقت میں ایک ادارہ، ایک انجمن اور دینی علوم کا منبع و مخزن تھے۔ ایک مرتبہ حکومت وقت نے انہیں کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے دی تو آپ نے جواب میں فرمایا ہم اپنی نوعیت کے بادشاہ ہیں اور بادشاہ کبھی وزیر نہیں بنتے۔ صوفی کی پہچان یہ ہے کہ وہ متوکل الی اللہ کی اصل تصویر پیش کرے۔ آج بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر آپ کے دبنگ لہجے میں کیے گئے بیانات اور خطبات امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے نظر آتے ہیں۔ بھائی رسول سے بڑا تو اللہ ہے نا، اللہ کو چاہیے فرماتا کہ ان سے کہہ دے میری اطاعت کرو، بس کافی ہے۔ یہ ور رسولہ کیا ہے؟ میری اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو۔ گویا اطاعت میں رسول اور اللہ شریک ہو گئے۔ مفتی صاحب بولو نا۔ قرآن تو شرک کا درس نہیں دیتا، مگر یہاں کیا ہے؟ اطاعت دونوں کے لیے۔ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو رسول کی سمجھو کر لی، اگر رسول کی تو اللہ کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ہے جی، تو مطلب ہے کہ یہ الگ نہیں ہے، وہی بات ہوئی نا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اطاعت دونوں کی چل رہی ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتب تصنیف کی ہیں جن کے مطالعے سے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں، جن میں فیض نسبت، کلام نصیر، کلیات نصیر، رنگ نظام، پیمان شب اور متاع زیست شامل ہیں۔ آپ نے بر صغیر اور بیرون ملک اسلام، محبت، امن، اتحاد اور لسانیت کے پیغام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔
آپ کی مذہبی، روحانی، ملی، علمی اور ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ حب دین عشق نبی، خوف خدا جس میں نہ ہو، ہم تو باز آئے نصیر ایسی مسلمانی سے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ختم نبوت کے تحفظ کو زندگی کا اولین مقصد قرار دیا۔ آپ فرماتے عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کا تحفظ ہر مسلمان کے ایمان کی اساس ہے۔ گلاں مینیاں اے بہوں کرنے تے اے میریاں گلاں کرنے تے میں تیریاں گلاں کرنا۔ اسلام، قرآن، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی خالص تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے آپ نے غوثیہ مہریہ یونیورسٹی قائم کرنے کے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے کام کا آغاز کیا ہی تھا کہ 13 فروری 2009 کو خالق حقیقی کے حضور پیش ہو گئے۔ آپ کا جنازہ ایک بہت بڑا تاریخی اجتماع تھا، گویا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے کی عملی تفسیر تھا۔ آپ کا عرس مبارک ماہ صفر المظفر کی 17 اور 18 کو گولڑہ شریف میں منعقد کیا جاتا ہے۔ مزار مبارک مرجع خلائق عام ہے۔ بک بک اتھرو روسن اکھیاں، ویخ حویلی کلی ہوں، کوچ نصیر اساں جد کیتا، پے جاسی تھر تھلی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد